قناعت والی زندگی سیکھو، نماز سے رزق بڑھتا ہے۔ اور ایک حدیث سناتا ہوں، طارق جمیل صرف زبان ہلا رہا ہے، بات میرے نبی کی ہے۔ ایک صحابی آتے ہیں، یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں میری روزی زیادہ ہو جائے۔ آپ چاہتے ہیں سارے؟ بولو میں بھی چاہتا ہوں، میرا بھی دل کریں میری زمین نہ چو ڈھیر کپا ہوئے، ہم سارے چاہتے ہیں۔ یا رسول اللہ میری روزی بڑھ جائے، مجھے کوئی بتائیں۔ ایک تو یہ جو سوشل میڈیا پہ ہے نا وظیفے بتانے والے، اے لتران دے لائق ہیں، لتران دے، یہ نامراد ادھر لے جاتے ہیں جدھر نہ میرے نبی نے بتایا نہ میرے اللہ نے بتایا۔ ایک تو ان کو سننا چھوڑ دو، میں اپنے نبی کا وظیفہ بتا رہا ہوں جو ہر آدمی، ہر مرد عورت کر سکتا ہے، چھوٹا بڑا بوڑھا جوان۔ یا رسول اللہ میری روزی بڑھ جائے۔ آپ نے کیا کہا؟ ادم علی الطہارہ یوسع علیک رزقک، با وضو رہا کر تیرا رزق بڑھ جائے گا۔ میرے نبی نے کوئی لمبی تسبیح نہیں بتائی، 1000 واری اے پڑھتے، 1000 واری اے پڑھ، ہکٹنگ چاہتے پڑھ۔ یہ سب کم وقت مال کماؤ ہیں، یہ پیسے بنا رہے ہیں، ان کے پاس تم سے ہم سے زیادہ پیسے ہوتے ہیں۔ اور نہ یہ اس چکر میں پڑو کہ جادو ہو گیا، جنوں پھرولو جادو ہو گیا ہے، سایہ ہو گیا ہے۔ بھائی کتھے سایہ ہے، کتھے اتنے جادوگر پیدا ہو گئے ان بے ہر ویلے پھوکی جاننے دے تو انہوں تباہ کیتی جان دے۔ یہ سب فراڈ ہیں، یہ جو جادو ہو گیا اور جادو کے عمل کرنا پڑے گا اور ہانڈی چڑھانی پڑے گی اور پتہ نہیں کی کرنا پڑے گا، زمین میں دبانا پڑے گا، یہ سارے اولودے پٹھے نے، اور تسی سارے بے وقوف ہو جڑے انہاں دے مگر لگے ہویا۔ میرے نبی کا وظیفہ سنو، ادم علی الطہارہ یوسع علیک رزق، تو باوضو رہ تیرا رزق بڑھ جائے گا۔ ایک وظیفہ اور بتاتا ہوں، میرے نبی نے فرمایا، یہ آپ نے خود فرمایا، یہ باوضو رہنے کا پوچھنے پہ ایک صحابی نے پوچھا کہ میں چاہتا ہوں میرا رزق بڑھ جائے، تو آپ نے فرمایا باوضو رہا کر رزق بڑھ جائے گا۔ اور باوضو رہنے کے کچھ اور فائدے بتاؤں۔ ایک دفعہ شیطان ہمارے نبی کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ نے فرمایا یار اتا دس تیرے دشمن کتنے ہیں؟ کہنے لگا 15۔ تو آپ نے فرمایا کون؟ کہ پہلے تو تسی ہو، پہلے دشمن تو میرے تسی ہو۔ پھر اس نے فہرست گنائی، بات لمبی ہوتی جا رہی۔ اس نے کہا پھر وہ مومن مرد اور عورت جو باوضو رہتے ہیں وہ میرے بڑے دشمن ہیں، ان سے مجھے ڈر لگتا ہے۔ اور باوضو سو جاؤ تو موت آ گئی تو شہادت کی ہوگی، باوضو سو جاؤ تو ایک فرشتہ تمہارے لیے دعا کرتا رہے، باوضو سو جاؤ شیطان ڈر کے پیچھے ہٹ جائے گا۔ اور ایک بتا رہا ہوں جو میرے نبی نے خود بتایا پوچھنے کے بغیر، جو یہ چاہے اس کی عمر لمبی ہو اور اس کا رزق زیادہ ہو تو وہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرے۔ تمہاری تو جابیں ہیں نا، تم کہاں ماں کو پوچھ سکتے ہو، جواب ہے میرے نبی نے کہا اپنے ماں باپ کو خوش کرے اور اپنے رشتے داروں پہ خرچ کرے اور ان سے اچھا سلوک کرے، اللہ اس کی عمر بھی بڑھائے گا، اس کا رزق بھی بڑھائے گا۔ اور ماں باپ کی دعائیں وہاں پہنچا دیتی ہیں اللہ کی قسم جہاں کوئی نہیں پہنچ سکتی۔ میں نے اس زمانے میں میڈیکل چھوڑا جب ڈاکٹر ایک بہت بڑی تصویر تھی، چونکہ وہ ڈاکٹر تھے، بیوپاری نہیں تھے، سوداگر نہیں تھے، ادھم ہی لے لو ادھم ہی لے لو ادھم ہی لے لو، ڈاکٹر تھے۔ اور مولوی ایک کیڑا تھا، کیڑا گندگی کا کیڑا، اور میں ایک ذمہ دار خاندانی جس میں تکبر کی انتہا، انسان کو انسان نہیں سمجھتے تھے ہمارے بڑے۔ تو اللہ نے میرا کانٹا بدلا، میرا ہاتھ پکڑا، آج میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں، یہ اس کی مہربانی ہے، اس کا کرم ہے، اس کا فضل ہے، اس کا احسان ہے۔ تو میں کالج لائف تک بہت روڈ تھا، نہ ماں کی پرواہ تھی نہ باپ کی پرواہ تھی، تو میرے ماں باپ کو مجھ سے بہت گلہ رہتا تھا۔ تو میں لاہور میں پڑھتا تھا تو میں خط اس وقت لکھتا تھا جب پیسے مک جاندے ہیں۔ تو ایک دفعہ میرے باپ نے مجھے خط لکھا، بیٹا جب پیسے ختم ہوتے ہیں تو خط لکھتے ہو، کبھی ایویں بھی خط لکھ دیتا کر بھائی تیرا کی حال ہے۔ پتہ ہی نہیں تھا ماں کسے کہتے ہیں باپ کسے کہتے ہیں۔
تو نبی کی زندگی پڑھی تو پتہ چلا، آپ اندازہ لگائیں۔ بیٹا بہ جا، بہ جا۔ میرے نبی نے فرمایا، یہ عورتیں بھی بیٹھی ہیں، کاش میری ماں ہوتی زندہ اور میں عشاء کی نماز کی نیت باندھ کے فرض نماز مسجد کی مصلی پر پیچھے نمازی ہوتے اور میں سورۃ فاتحہ شروع کر چکا ہوتا، الحمدللہ رب العالمین، اور ادھر میرے گھر سے میری ماں کہتی محمد، تو میں نماز توڑ کے کہتا جی اماں جان میں آیا، جی اماں جان میں آیا۔ یہ ماں کا مرتبہ بتایا۔ یہاں تو صرف پونڈ کو دنیا جانتی ہے۔ میرا نبی بتا رہا ہے ماں باپ کی خدمت کرو، رزق بڑھے گا۔ اپنے رشتہ داروں سے لڑو نہیں، اچھا سلوک کرو۔ عام طور پر رشتہ دار آپس میں سینگ پھنسے ہوتے ہیں، اور ہمارے ذمہ داروں میں تو ویسے ہی توبہ 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 توبہ۔ اسی لیکا چھک دیتا ہے، سمجھتے ہو اس بات کو؟ لیکا چھک دیتا، کیا مطلب؟ کہ بس ہم نے دیوار کھڑی کر دی ہے، نہ اس کو ملیں گے، نہ اس کی شادی میں، نہ اس کی غمی میں، نہ اس کے جنازے میں، نہ اس کی میت میں۔ اس حد تک سنگین ہو جاتے ہیں۔ اور میرا نبی کہہ رہا ہے رشتہ داروں کی سختی کے باوجود اچھا سلوک کر، ماں باپ کی دعائیں لے، تو اللہ تیرا رزق بڑھا دے گا۔ تو جب میں تبلیغ میں لگا، مدرسے میں داخل ہوا، میرے والد اتنے ناراض ہوئے کہ مجھے گھر سے نکال دیا۔ 23 نومبر 1972، یہ تو مولوی بننا تھا، میرے گھروں نکل جا۔ 2 بار میرے والد اتنے جابر ذمہ دار تھے کہ لوگوں کے پیشاب نکل جاتے تھے جب وہ گرجتے تھے، تو درد سے باندھ کے مارتے تھے مجھے کہا۔ اور میری عمر کتنی؟ 18 سال۔ میں خود حیران ہوتا ہوں کہ ایڈی چھوٹی عمر میرے اللہ نے میرے کیویں ہمت دیتی۔ میں کہا نہیں، میں مولوی بننا ہے۔ پھر میرے باپ نے کہا اچھا نکل جا میرے گھر، 2 دفعہ کہا نکل جا میرے گھر۔ پھر جب اللہ نے میری زندگی پلٹی اور میں چھٹی میں آتا اور میں اپنے باپ کی خدمت کرتا، تیل لگاتا، پاؤں دباتا۔ نوکر ہوتے تھے، نوکرانوں تو ہوب نہیں نا، انہیں تو انجن کرنا ہوں۔ تو ایک ہمارے بزرگ لیٹے ہوئے تھے، ان کو لوگ دبا رہے تھے، تو کسی نے پوچھا حضرت کیا حال ہے؟ کہا جی بس میں صبر کا ثواب لے رہا ہوں اور یہ تھکن کا ثواب لے رہے ہیں۔ زندگی کو ہم شروع نہیں کرتے اور نہ ہی ہم ختم کرتے۔ آج تک سائنسدان یہ سمجھ نہیں سکے کہ زندگی شروع کیسے ہو جاتی۔ 1 ملی میٹر کا 20واں حصہ ہوتا ہے سپرم، نطفہ، 1 ملی میٹر کا 20واں حصہ۔ اس سے اتنا بڑا انسان کیسے وجود میں آتا ہے؟ وہ دیکھنے کیسے لگ جاتا ہے، وہ سننے کیسے لگ جاتا ہے، وہ سوچنے کیسے لگ جاتا ہے، ایک اندر کا جہان ہے وہ کیسے آباد ہو جاتا ہے۔ جذبات کا ایک طوفان ہے، کہیں نفرت، کہیں محبت، کہیں انتقام، کہیں درگزر، کہیں جنگ و جدال، کہیں امن و صلح، ایک ہی تغمہ۔ یوں آنکھ پھرتی ہے تو نفرت کی پڑتی ہے کہ کوئی کسی سے جھگڑا ہے، ایسے نظر پھرتی ہے بیٹے پر تو وہی آنکھ محبت میں تبدیل ہو جاتی ہے، وہی آنکھ ماں پر پڑتی ہے تو ایک اور قسم کی محبت اس سے نکلتی، باپ پہ پڑتی ہے تو ایک اور قسم کی محبت نکلتی، بیوی پر پڑتی ہے تو ایک اور قسم کی محبت۔ اتنے نظام کیسے بن جاتے ہیں 1/20 ملی میٹر پانی سے؟ اتنے بڑے نظام کون بناتا ہے؟ امن خلق السماوات والارض، کون ہے زمین آسمان بنانے والا؟ وانزل لکم من السماء ماء، ان بادلوں میں پانی کون بھرتا ہے؟ کون سے ایسے مشینیں لگی ہوئی ہیں جو اس میں پانی بھرتی ہیں؟ پھر اس کو زمین پر کیسے اتارا جاتا ہے اور کون اتارتا ہے؟ فَأَنبَتْنَا بِهِ ذَاتَ بَهْجَةٍ، پھر اس میں باغات، پھل پھول، غلے، یہ کون نکالتا ہے؟ مَا كَانَ لَكُمْ مَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا، ایک درخت تو پیدا کر کے دکھا دو، سارے اکٹھے ہو جاؤ، ایک درخت پیدا کرنا بیج کے بغیر، ایک درخت پیدا کر کے دکھا، ایک پھل لگا کے دکھا۔ اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، ہے کوئی اللہ کے سوا جو یہ کر رہا ہو؟ ہے کوئی اللہ کے سوا؟ تو لاہور والے کہتے نہیں ہے تو اللہ ہی، پھر اللہ کہتا پھر مجھے چھوڑ کے کدھر دفع ہو رہے ہو؟
بل ہم قوم یعدلون، مجھے مانتے بھی ہو اور میری باتوں کا انکار بھی کرتے ہو۔ سارے بیٹھے ہوئے، کوئی تاجر، کوئی کسی قسم کی تجارت، کوئی نوکری، کوئی پوری دنیا کو کہہ رہا ہوں سر آپ کو نہیں، جھوٹ کے بغیر تو کام ہی نہیں چلتا۔ اور میرا اللہ کہتا ہے نجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت ہے۔ یہ سارے کہہ رہے ہیں جھوٹ کے بغیر تو کام نہیں چلتا۔ تو اس ساری کائنات کو میرے اللہ نے بنایا ہے، کچھ نہیں تھا۔ اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا، کچھ نہیں تھا۔ ففتقناہما، ہم نے پھاڑا، جس کو بگ بینگ کہتے ہیں، دھماکہ ہوا۔ وجعلنا من الماء کل شیء حی، ہر جاندار کو پانی سے پیدا کیا۔ افلا یؤمنون، پھر بھی تم ایمان نہیں لاتے۔ انتم، ابھی میں نے سورت پڑھی، انتم اشد خلقا ام السماء، تم زیادہ مضبوط ہو یا آسمان؟ تم تو ایک پھونک سے اڑ جاتے ہو، آسمان تک آج تک کوئی نظر نہیں پہنچی۔ بناہا، اکیلے تیرے اللہ نے بنایا۔ رفع سمکہا، اس کی چھت کو اونچا کیا۔ فسواہا، اسے برابر کیا۔ دوسری جگہ کہتا ہے حل تری من فطور، کبھی دیکھو تو صحیح، کوئی دیکھو نا، یہ چھوٹا سا ہال ہے، اس میں 2 پلر لگے ہوئے، ادھر دیواریں ہیں۔ میرا اللہ کہہ رہا ہے اتنا بڑا آسمان ہے کہ اس کی لمبائی چوڑائی تم دیکھ بھی نہیں سکتے، آسمان ہی نہیں دیکھا۔ تو جب پلر نہ ہو تو چھت ایسے ہو جانی چاہیے یا دراڑ پیدا ہونی چاہیے۔ تو اللہ کہتا ہے حل تری من فطور، کوئی دکھاؤ کمی۔ ثم ارجع البصر کرتین، دوربینیں لگاؤ، بار بار دیکھو، ساری زندگی دیکھتے رہو، کیا ہوگا؟ ینقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر، تیری آنکھ ناکام لوٹے گی، تیرے رب کی تخلیق میں عیب نہیں دکھا سکتی۔ رفع سمکہا فسواہا وأغطش لیلہا وأخرج ضحاہا، اغطش کہتے ہیں تاریک ہو جانا، گہری رات۔ تو بجلیوں نے اندھیرے کی نعمت سے محروم کر دیا، چاند ستاروں سے محروم کر دیا۔ ہم دیہاتی لوگ ہیں، بچپن میں بجلی نہیں ہوتی تھی، گرمی میں باہر لیٹتے تھے، ایسا سجا ہوا آسمان ہوتا تھا ستاروں سے، اور 14ویں کا چاند ایک الگ نظارہ پیش کرتا تھا۔ تو اغطش لیلہا، سیاہ کر دیا، اور اسی سیاہی میں سے اخرج ضحاہا، روشنی کو لے کے آ گیا۔ یہ تو اندھیرا کہاں چلا گیا؟ اور پھر جب اندھیرا آیا، روشنی کہاں چلی گئی؟ ایک ہی جگہ میں 2 مختلف اللہ تعالیٰ صورتیں بنا رہا ہے، روز دیکھتے ہیں، اس لیے ہمیں کوئی حیرانی نہیں ہوتی۔ اور تو کرو، یہ کہاں سے آ گئی رات؟ یہ ابھی دن کہاں چھپ گیا ہے؟ کل ادھر سے کیسے نکلے گا؟ ایک جگہ اللہ کہتا ہے قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامہ، مجھے بتاؤ ازمیر ٹاؤن والو، اگر میں اس رات کو کھڑا کر دوں، جانے نہ دوں، کب تک؟ قیامت تک۔ تو چند مہینوں میں سب انشاءاللہ فریز پڑے ہوں گے۔ یہاں صرف وہ چکن فریز نہیں پڑا ہوگا، طارق جمیل بھی فریز پڑا ہوگا، مفتی احمد علی صاحب بھی فریز پڑے ہوں گے، سب ڈیڈ باڈیز۔ من الہ غیر اللہ یاتیکم بضیاء افلا تسمعون، ہے کوئی اللہ کے سوا جو روشنی سورج کو لائے؟ وہ کچھ سنو تو صحیح، رات کا وقت ہے نا، تو رات کو نظر تو آتا نہیں، تو اس کے لحاظ سے فرمایا افلا تسمعون۔ سبحان اللہ، کیا قرآن کا حسن ہے۔ اب آگے دیکھنا، قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامہ، اگر میں سورج کو وسط آسمان میں کھڑا کر دوں، کب تک؟ قیامت تک۔ تو سارے انشاءاللہ مچھلی کے وہ پکوڑے بن کے ازمیر ٹاؤن بھرا پڑا ہوگا، 7 بر اعظم بھرے پڑے ہوں گے، سب پکوڑے جانور کھائیں گے، لیکن پر جانور ہی ساڑھے نال ہی ختم ہو جاون گے۔ تو اللہ کہتا من الہ غیر اللہ یاتیکم باللیل، کون ہے جو رات لائے گا، تسکنون فیہ، جس میں تم آرام کر سکو۔ اب کہتا ہے افلا تبصرون، سبحان اللہ، تمہیں نظر نہیں آتا؟ وہاں کیا کہا؟ افلا تسمعون، کیونکہ رات کو تو نظر نہیں آتا، اب بجلیوں کا زمانہ تو نہیں تھا نا، تو اللہ کہتا افلا تسمعون، سنو تو صحیح بولنے والا کیا بول رہا ہے۔ دن چڑھ گیا، دیکھ رہے ہیں، تو اب کہتا ہے افلا تبصرون، دیکھتے نہیں ہو کہ کون یہ سارا کارخانہ چلا رہا ہے؟ کون؟ امن جعل الارض قرارا، کس نے زمین کو ٹھہرنے کی جگہ بنایا؟ وجعل خلالها انہارا، اس میں دریا کس نے بہائے؟
وجعل لها رواسی، اس میں پہاڑ کس نے گاڑے؟ وجعل بین البحرین حاجزا، کڑوے میٹھے پانی کو جدا کس نے کیا؟ آپ کو پتہ ہے دنیا میں میٹھا پانی صرف 3% ہے، 97% کڑوا پانی ہے۔ اگر اللہ اس حاجز یعنی ایک رکاوٹ، وہ رکاوٹ کیا ہے؟ اللہ کا امر، اے نہیں کہ اللہ نے کداں پا دیتی ہیں میٹھا ایدے ہو جاوے تو کوڑا ایدے ہو جاوے، نہیں، امر ہے وجعل بین البحرین حاجزا۔ اگر میرا اللہ یہ امر واپس لے لے، ایک قطرہ میٹھا پانی 7 بر اعظم میں کسی کو نہیں ملے گا۔ اے اللہم اللہ، پھر تکبر کی آواز ہے، اے اللہم اللہ، ہے کوئی اللہ کے سوا، ہے کوئی اللہ کے سوا۔ قرآن ایک کلام ہے، کتاب بعد میں ہے، باقی کتابیں ہیں، وہ لکھوائی گئیں، اللہ نے بولی نہیں، لکھوائی ہیں، ساری مٹ گئیں۔ قرآن اللہ نے بولا، اللہ کی ذات سے نکلا، کلام ہے پھر کتاب ہے، لکھی گئی، تو یہ نہیں مٹ سکتا چونکہ یہ اللہ کی ذات سے نکلا ہے، اور اللہ کی ہر صفت قدیم ہے، وہ مٹ نہیں سکتی۔ تو بولنے والا، اب مجھے بولتا سن رہے ہو نا کہ میرا لہجہ اونچا ہو رہا ہے، کہیں نیچے ہو رہا ہے، کہیں پست ہو رہا ہے، کہیں تیز ہو رہا ہے، یہ کلام اللہ بھی ایسا ہی ہے۔ امن خلق السماوات والارض، ایسا نہیں ہے امن خلق السماوات والارض، اس میں تکبر ہے۔ امن خلق السماوات والارض، کون ہے میرے سوا بنانے والا؟ جے کہ تو میں نے جاندا نہیں میں کون ہاں، بول دیں تھوڑے جنہوں نے روح نکلن دے، بس پیچھے تو مٹی دا ڈھیر ہونا ہے، اور تو کی ہونا۔ تو قرآن میں لہجے ہیں یہاں، اے اللہم اللہ، ہے کوئی اللہ کے سوا؟ کوئی نہیں۔ پھر اللہ گلہ کرتا ہے، قلیلا ما، یہاں شکوہ آ جاتا ہے، یہاں تکبر نہیں، یہاں شکوہ ہے، قلیلا ما تذکرون، تسی تھوڑے ہی ہو جڑے میں نے یاد کر دے۔ سبحان اللہ، ہماری تو بدقسمتی ہے کہ ہمارے عربی پڑھنے والے بھی قرآن کے لہجوں کو نہیں سمجھتے، چونکہ انہیں عربی ماحول نہیں ملتا، اور عربی بولنے والا لہجہ وہ کتاب سے تو نہیں آتا، وہ تو اہل قوم، اہل زبان کے ساتھ مل کے سمجھ میں آتا ہے، ویسے تھوڑے سمجھ آتا۔ تو قرآن کا جو حسن ہے انداز خطاب، اس سے ہم محروم، اب تو عرب بھی محروم ہے، ان کو بھی نہیں پتا کہ کس لہجے میں قرآن بول رہا ہے۔ یہ سارے پنجابی پٹھانوں نے جا کر ان کی عربی تباہ کر دی۔ وہ میرے سامنے ایک عرب، مدینے کی بات ہے، بتا رہا تھا، کہنا تھا امشی علی راسک، سیدھا چلے جاؤ، اسے کہہ رہا امشی سیدھا، میں کہو تیرا بیڑا غرق جاوے، یہ تسی عربی نہیں بولنی ہے تو ساڑا کی حال ہوئے، امشی سیدھا۔ عربی ایک حسین گلاب کا پھول ہزاروں پھولوں میں ہو تو الگ نظر آئے گا نا، یہ اللہ کا کلام ہے، کلام یہ لاکھوں کروڑوں کلاموں میں ہو تو نمایاں نظر آئے۔ عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ، کیا پوچھ رہے ہو؟ اللہ اکبر، کیا تکبر ہے لہجے میں، اور تکبر صرف اللہ کی ذات کو روا ہے، باقی کسی کو نہیں۔ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا، کس نے زمین کو بچھونا بنایا میرے سوا؟ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا، پہاڑوں کو کیل بنا کے کس نے کاٹا تیرے رب کے سوا؟ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، تمہیں مرد عورت کس نے بنایا تیرے رب کے سوا؟ ایسے لہجے کا پتہ چل رہا ہو تو بات اندر جاتی ہے، ہمیں تو پتہ نہیں چلتا ہے۔ مثلا میں کہتا ہوں مولی جاوید کیا بات ہے، تو یہ کیا مطلب ہے، کوئی گڑبڑ ہے، میں پوچھتا ہوں کیا بات ہے، تو میں صحت کا پوچھ رہا ہوں، میں کہتا ہوں کیا بات ہے، میں تعریف کر رہا ہوں، مولی جاوید کیا بات، میں نے لہجہ ہی بدلا ہے۔ یہ آپ اندازہ کریں گے کہ میں تعریف کر رہا ہوں۔ جب میں پوچھوں گا کیا بات ہے تو کوئی مسئلہ ہے وہ پوچھ رہا ہوں، وہ کیا ٹھیک ہے، تو یہ ہے کاٹا۔ اس طرح قرآن ہے اللہ کا، یہ لہجے سمجھ میں نہ آئیں تو اس کی لذت سے آدمی محروم ہے، اللہ کی قسم۔ ساری زندگی قرآن پڑھاتے ہیں، لیکن چونکہ عربی ماحول نہیں اور عربی کا وہ مستوی، وہ لیول نہیں جس پر جا کر قرآن اپنے چہرہ انور سے پردہ اٹھائے۔ ہم اس باغ میں ہیں جس کے حسن کی انتہا